اگر آپ اسے دھیان سے دیکھیں تو زبور نمبر 22 اور زبور نمبر 23 اور زبور نمبر 24 یہ تین مزامیر جو ہیں وہ ایک ہی شخصیت کا بیان کرتے ہیں. وہ شخصیت جو ہے وہ چرواہا ہے. زبور نمبر 22 اس شخصیت کو اچھے چرواہے کے طور پر بیان کرتا ہے, گڈ شیپرڈ کے طور پر بیان کرتا ہے. زبور نمبر 23 جو ہے وہ اس چرواہے کو عظیم چرواہے کے طور پر, گریٹ شیپرڈ کے طور پر بیان کرتا ہے. اور پھر اس کے بعد زبور نمبر 24 جو ہے وہ اسی چرواہے کو چیف شیپرڈ کے طور پر بیان کرتا ہے. اور آج تھوڑی دیر کے لیے ہم ان تینوں مزامیر پر یکمشت جو ہے وہ غور کریں گے, دھیان کریں گے کہ اچھا چرواہا, عظیم چرواہا اور جو چیف شیپرڈ ہے وہ کس طرح سے یہ مزامیر اس ایک شخصیت کو ہمارے سامنے انفولڈ کرتے ہیں, اسے ہمارے سامنے رکھتے ہیں. یہ مضمون جو ہے یہ بائبل مقدس کی تاریخ پر اور ان سارے صفحات پر جو ہے پیدائش کی کتاب سے لے کے مکاشفہ کی کتاب تک جو ہے ہر طرف یہ مضمون جو ہے پھیلا ہوا ہے, جسے ہم چرواہے کے نام سے جانتے ہیں. چرواہے کا مضمون ہے. اور اگر آپ غور کریں تو ابراہیم اور یعقوب اور موسیٰ اور داؤد یہ سب چرواہے تھے, یہ سب چوپان تھے. اور پھر اس کے بعد خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ چیف شیپرڈ ہے, وہ سردار گلابان ہے, وہ سردار چرواہا بن کر آیا ہے. اور اس کی نشانی جو ہے وہ آپ کو اس طور سے بھی ملتی ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح پیدا ہوا تو فرشتوں کی ایک بڑی گروہ جو ہے لوکا کی انجیل اور اس کے دوسرے باب میں چرواہوں پر ظاہر ہوئی تھی, اور چرواہوں کو خوشخبری دی گئی تھی. اور چرواہے جو ہیں اصل میں لوکا بیان کرتا ہے چرواہوں کا ایک چرواہا جو ہے وہ آیا ہے, جو چیف شیپرڈ ہے وہ آیا ہے, اور یہ چرواہے جو ہیں اسے سجدہ کرنے کے لیے گئے ہیں. یہ جو مضمون ہے چرواہے کا مضمون, یہ ساری بائبل مقدس پر محیط ہمیں نظر آتا ہے. اگر آپ غور کریں زبور نمبر 100 میں اس مضمون کو اور زیادہ زبردست طور پر بیان کیا گیا ہے. لکھا ہے 3 آیت, جان رکھو کہ خداوند ہی خدا ہے, اسی نے ہم کو بنایا اور ہم اسی کے ہیں, ہم اس کے لوگ اور اس کی چراگاہ کی بھیڑیں ہیں. یہاں پہ بھی زبور نمبر 100 میں پہلے سے پریڈکشن جو ہے وہ کی گئی ہے, خداوند کے جلال کی عکاسی کی گئی ہے, نمایاں کیا گیا ہے کہ وہ چرواہا ہے اور ہم اس کے لوگ ہیں اور اس کے گلے کی بھیڑیں ہیں. مقدس یوحنا کی انجیل اس چرواہے کی شخصیت کا, اس کی خدمت کے ایک ایسے پہلو کو ہمارے سامنے بیان کرتی ہے جو بہت ہی یونیک ہے, جو سب سے جدا ہے, جو سب سے انوکھا اور نرالا پہلو ہے. اور جیسا یہ پہلو اس چرواہے میں ہے ویسا پہلو کسی اور نمائندے میں, کسی اور جو اپنے آپ کو چرواہے سمجھتے ہیں ان میں سے کسی میں یہ پہلو جو ہے وہ نظر نہیں آتا. اگر آپ 10واں باب اور اس کی 7ویں آیت دیکھیں تو یہاں پہ مسیح خداوند یہ فرماتے ہیں, میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ بھیڑوں کا دروازہ میں ہوں. اور پھر اس کے بعد 9ویں آیت میں وہ فرماتے ہیں, دروازہ میں ہوں, اگر کوئی مجھ سے داخل ہو تو نجات پائے گا اور اندر باہر آیا جایا کرے گا اور چارہ پائے گا. اور پھر 11ویں آیت میں وہ فرماتا ہے, اچھا چرواہا بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہے. وہ کہتا ہے اچھا چرواہا میں ہوں, اچھا چرواہا بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہے. وہ بیان کرتا ہے کہ جو عام چرواہے ہیں ان میں سے ایک چرواہا ایسا ہے جو اچھا چرواہا ہے. وہ اچھا چرواہا اپنی باتوں کے لحاظ سے صرف نہیں ہے, اپنے دعووں کے لحاظ سے صرف نہیں ہے, وہ اس لیے اچھا ہے کہ وہ بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہے.
جب چرواہے کی شخصیت کے اس پہلو کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہے، تو فوری طور پر ہمارا دھیان جو ہے وہ زبور نمبر 22 کی طرف جو ہے وہ جاتا ہے، جہاں پہ مسیح خداوند نے صلیب پر اپنی جان اپنی بھیڑوں کے لیے دی ہے۔ یہ وہ کامل چرواہا ہے جس کی زندگی بے داغ اور بے عیب ہے، اور جو جان اس نے دی ہے، جو جان دینے کی بات وہ کر رہا ہے، اپنے کسی گناہ، اپنی کسی غلطی، اپنی کسی کمزوری کی وجہ سے اس کی جان نہیں گئی، اس نے جان نہیں دی، بلکہ اس نے اپنی جان جو ہے وہ بھیڑوں کے لیے دی ہے، دوسروں کے لیے اپنی جان جو ہے اس نے نچھاور کی ہے، اس نے اپنی جان دی ہے۔ یہ بہت ہی یونیک پہلو ہے۔ میں چاہتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے ہم زبور نمبر 22 کو دیکھیں۔ زبور نمبر 22 خداوند یسوع مسیح کی شخصیت کا ایسا پہلو بیان کرتا ہے جہاں پہ وہ ون سائیڈڈ خدا کی پرستش کر رہا، خدا کو آواز دے رہا، خدا کو مدد کے لیے پکار رہا، اور اس کا آغاز ہی اس طرح سے ہوتا ہے، اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ اور جو پہلی لائن ہے وہ سوال ہے، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ اور اس سوال کا جواب جو ہے اسے نہیں مل رہا، اور اس سوال کا جواب جو ہے وہ لینے کے لیے مسیح خداوند کی آواز جو ہے اس کائنات میں گونج رہی ہے، خدا اسے جواب نہیں دے رہا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کائنات میں خدا کے بعد یہ سوال جو مخلوق ہے اس کے سامنے ہے کہ خدا نے کیوں چھوڑ دیا؟ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ اگر آپ میں سے کسی میں حوصلہ ہے تو آپ آگے بڑھ سکتے ہیں اور آپ اسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح، میں تجھے بتاتا ہوں کہ تجھے کیوں خدا نے چھوڑ دیا ہے۔ تجھے اس لیے چھوڑ دیا ہے تاکہ میں چھوڑا نہ جاؤں، میں خدا کی حضوری میں آ جاؤں اور خدا کی محبت اور اس کا پیار جو ہے وہ مجھے پکڑ لے۔ دنیا میں جب بھی کوئی گنہگار اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اصل میں وہ یسوع مسیح کی صلیب کے نیچے جاتا اور اسے یہ کہتا کہ خداوند یسوع مسیح، تیرے سوال کا جواب میرے پاس ہے، تو اس لیے چھوڑ دیا گیا تاکہ میں چھوڑا نہ جاؤں۔ یہ جو پہلی لائن ہے جو چرواہے کی شخصیت کے اس پہلو کو بیان کرتی ہے کہ اچھا چرواہا بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہے، جو پہلی لائن ہے اصل میں جہنم کی سزا ہے۔ فردوس اور جہنم میں فرق کیا ہے؟ بہشت بندی ہی اس لیے ہے کہ خدا جو ہے وہ لوگوں کے سامنے ہو اور لوگ خدا کے سامنے ہو، یہ فردوس ہے، یہ بہشت ہے۔ اگر خدا آپ کے ساتھ ہے تو سب کچھ آپ کے پاس ہے۔ اگر بادشاہ آپ کے پاس ہے تو پھر بادشاہ کے ساتھ جو ساری سلطنت، سارا جاہ و جلال، ساری شان و شوکت، ساری خوبیاں وہ بھی آپ کے پاس ہیں، کیونکہ بادشاہ آپ کے پاس ہے۔ جہنم اس لیے ہے کہ وہاں پہ خدا نہیں ہے۔ فردوس اس لیے فردوس ہے کہ وہاں پہ خدا ہے۔ جب ہم یسوع مسیح کو قبول کر لیتے ہیں، جب آپ کا خاندان خداوند کے ساتھ چلنا شروع کر دیتا ہے، تو فردوس کا وہ مزہ جو ہے وہ اوپر جا کے تو بعد میں آتا ہے، وہ فردوس کا مزہ اسی دنیا سے شروع ہو جاتا ہے۔ 11ویں آیت میں وہ فرماتا ہے، مصیبت قریب ہے، خدا تو دور ہے اور کوئی مددگار نہیں۔ 11ویں آیت کو پڑھیں، وہ کہتا ہے مجھ سے دور نہ رہ۔ خدا کے دور ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی آپ کا مددگار نہ رہے، کیونکہ خدا لوگوں کے دلوں کو ابھارتا ہے کہ وہ آپ کے مددگار بن جائیں۔ اور اگر خدا آپ کے خلاف ہو جائے، خدا آپ سے دور ہو، تو سمجھیں کہ کوئی مددگار نہیں رہے گا، کوئی آپ کے پاس، آپ کے قریب نہیں آئے گا۔ اے میرے خدا، میں دن کو پکارتا ہوں اور تو جواب نہیں دیتا، اور رات کو بھی اور خاموش نہیں ہوتا۔ بائبل مقدس میں زبور نویس یہ کہتا ہے کہ وہ ابھی کہہ نہ چکے گا کہ میں اس کی سن لوں گا۔ جو آپ کی لائن خدا کے ساتھ جھٹ سے مل جاتی ہے، ٹھک کر کے مل جاتی ہے، اور آپ کی دعا کا جواب آپ کو ملتا ہے، آپ کی زندگیوں میں معجزات ہوتے ہیں، خدا کی قدرت نمایاں ہونے لگتی ہے، آپ کے خیال میں اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کا کیا سبب ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ اس کے اکلوتے بیٹے نے
اس کو پکارا تھا اور اس نے اس سے منہ موڑ لیا تھا اور اسے جواب نہیں دیا تھا۔ اگر آپ غور کریں، وہ کہتے ہیں میں خاموش نہیں ہوتا، اور دوسری طرف وہ کہتا ہے کہ تو بولتا نہیں ہے، یوں جیسے دونوں کے درمیان میں جنگ ہے اور ایسی زبردست لڑائی ہے جس نے ان دونوں کو اپوزٹ پولز کی طرف کر دیا ہے۔ میں اور آپ اگر آپ غور کریں تو مسیح خداوند یہ کہتا ہے اچھا چرواہا بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہے۔ جان دینے کا مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ بہت سے سانڈوں نے مجھے گھیر لیا ہے، بسن کے زوراور سانڈ مجھے گھیرے ہوئے ہیں۔ 12ویں آیت میں وہ یہ فرماتا ہے وہ پھاڑنے اور گرجنے والے ببر کی طرح مجھ پر اپنا منہ پسارے ہوئے ہیں۔ وہ کہتا ہے میں پانی کی طرح بہہ گیا، میری سب ہڈیاں اکھڑ گئی، میرا دل موم کی مانند ہو گیا، وہ میرے سینہ میں پگھل گیا، میری قوت ٹھیکرے کی مانند خشک ہو گئی اور میری زبان میرے تالو سے چپک گئی، اور تو نے مجھے موت کی خاک میں ملا دیا۔ اور آج وہ مصلوب مسیحا اگر ہمارا بادشاہ نہیں ہے، اگر وہ مصلوب مسیحا ہمارا خداوند نہیں ہے، اگر وہ مصلوب ہمارا مالک نہیں ہے، اور میں اور آپ جہنم میں چلے جائیں اور ہم مر جائیں، تو میں کہتا ہوں تاریخ میں اس سے زیادہ افسوسناک بات اور کچھ ہو نہیں سکتی۔ مکاشفہ کی کتاب میں یہ بات دیکھیے، آدھے گھنٹے تک آسمان پر آدھے گھنٹے تک خاموشی رہی۔ آدھے گھنٹے تک کیوں خاموشی ہے؟ کیونکہ آسمان پر کبھی خاموشی ہوئی نہیں۔ خداوند کی حمد و ستائش اور خداوند کی پرستش ابد سے جاری ہے، ابد تک جاری رہے گی، لیکن بیچ میں آدھے گھنٹے کی خاموشی کا سیگمنٹ ہے جس کو مکاشفہ کی کتاب میں ریکارڈ کیا گیا ہے۔ وہ ماتم، وہ افسوس، وہ خاموشی کی صورت میں ہے جب لوگ گناہ میں ہلاک ہو گئے اور انہوں نے خداوند یسوع مسیح کو قبول نہیں کیا، انہوں نے خداوند یسوع مسیح کو اپنی زندگی نہیں۔ مقدس یسایہ نبی کے صحیفے میں اس کے 5ویں باب میں خدا جو طاقستان لگاتا ہے، خدا سوال کرتا ہے میں اپنے طاقستان کے لیے اور کیا کر سکتا تھا جو میں نے نہیں کیا؟ اور یہ وہ سوال ہے جس نے آسمان کو خاموش کروا دیا ہے، یہ وہ بات ہے جس نے آسمان پر سکتہ طاری کر دیا ہے، جس نے اپنے بیٹے ہی کو دریغ نہیں کیا، ہماری خاطر دے دیا ہے، صلیب پر کھینچ دیا ہے۔ این اس وقت جب ہم گنہگاری تھے اس کا بیٹا ہمارے لیے مصلوب ہو گیا ہے، جس نے اپنا سب کچھ لٹا دیا ہے، نچھاور کر دیا ہے۔ اگر اس کے بعد بھی ہم نجات نہ پائیں تو ہم سے زیادہ بدقسمت شخص اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اچھا چرواہا بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہے، لیکن زبور نمبر 22 کا اختتام اس طرح سے ہوتا ہے وہ آئیں گے اور اس کی صداقت کو ایک قوم پر جو پیدا ہوگی یہ کہہ کر ظاہر کریں گے کہ اس نے یہ کام کیا۔ کون سا کام کر دیا اس نے؟ وہ کام میرا خدا سے ملاپ کا کام ہے، وہ کام مجھے جہنم میں سے نکال کے مجھے بہشت میں شامل اور داخل کر دینے کا کام ہے، وہ کام جہنم کو خالی اور فردوس کو بھر دینے کا کام ہے۔ اور زبور نمبر 22 یہ کہتا ہے کہ اس نے یعنی خداوند یسوع مسیح نے یہ کام کیا ہے، اس کے جان دینے کے وسیلے سے، اس کے جان دینے کے وسیلے سے خدا نے مجھے جو چھوڑ دیا گیا تھا مجھے پکڑ لیا۔ اب خدا قریب ہے اور مصیبت دور ہے اور خدا میرا مددگار ہے۔ اب میں پکارتا ہوں اور خداوند خاموش نہیں ہوتا، میں پکارتا ہوں اور خداوند مجھے جواب دیتا ہے۔ اس نے بسن کے زوراور سانڈوں کے سینگوں کو توڑ دیا ہے اور اس نے مجھے اور آپ کو ببر کے منہ سے چھڑا لیا ہے۔ خداوند نے یہ کام کیا ہے۔ میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کی زندگی میں بھی اس نے کوئی کام کیا کہ نہیں کیا؟ گرجے جانا مسیحیت نہیں ہے، مسیح کو زندگی میں لانا مسیحیت ہے۔ اور اگر آپ نے آج تک یسوع مسیح کو اپنی جان، اپنی زندگی نہیں دی، اسے اپنا محبوب نہیں کہا، اسے اپنا پیارا نہیں کہا، اسے اپنا منجی نہیں مانا، تو آپ کا خدا کے ساتھ رشتہ
نہیں ہے۔ اگر اس نے آپ کی زندگی میں کام نہیں کیا تو آپ کا حال اس پتھر کی مانند ہے جو دریا کی تہہ میں پڑا ہے، لیکن اسے توڑیں تو وہ اندر سے خشک ہوتا ہے۔ میری اور آپ کی زندگی پتھر کی مانند نہیں، ہماری زندگی اسپنج کی مانند ہونی چاہیے۔ پھر ہم یہ کہہ سکیں گے، اگر آپ نے اسے اپنی زندگی دے دی ہے، اسے قبول کر لیا ہے، پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں خداوند نے یہ کام کیا ہے۔ خداوند نے جو میں نہیں کر سکتا تھا وہ یسوع مسیح نے کر دیا۔ وہ جو اچھا چرواہا ہے اب وہ عظیم چرواہا بن گیا ہے۔ زبور نمبر 23 میں گریٹ شیپرڈ ہے، اس کے بارے میں آپ کو یوحنا 10 باب خصوصی طور پر بیان کر دے گا۔ جو دروازے سے داخل ہوتا ہے، 10واں باب اور اس کی دوسری آیت، وہ بھیڑوں کا چرواہا ہے، اس کے لیے دربان دروازہ کھول دیتا ہے اور بھیڑیں اس کی آواز پہچانتی ہیں۔ آمین۔ اور وہ اپنی بھیڑوں کو نام بنام بلا کر باہر لے جاتا ہے۔ اگر میری کتاب میں یسوع مسیح کا نام لکھا ہو کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن اگر یسوع مسیح نے میرے نام کو زبانی یاد کر لیا ہے، آمین، میری اس کے ساتھ انٹیمیسی ہے، میری اس کے ساتھ جو انڈرسٹینڈنگ ہے، میں چرواہے کو جانتا ہوں، کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن اگر چرواہا مجھے جانتا ہے یہ سب سے بڑی بات ہے۔ اور بائبل مقدس میں یہ جو عظیم چرواہا ہے وہ بیان کرتا ہے، اور وہ اپنی بھیڑوں کو نام بنام بلا کر باہر لے جاتا ہے۔ بھیڑیں اس کی آواز کو پہچانتی ہیں، اس کا مطلب ہے وہ بھیڑوں کے ساتھ بات چیت کرتا ہے، اس کی کمیونیکیشن ہے۔ جب وہ مردوں میں سے جی اٹھا تو عورتیں جو قبر پر گئی تھیں، خداوند یسوع مسیح نے کچھ نہیں کیا تھا۔ مریم کا نام جب اس نے لیا تو فوراً وہ پہچان گئی اور اس نے کہا یہ تو خداوند ہے۔ اب یہاں پہ وہ کہتا ہے وہ بھیڑوں کو نام بنام جانتا ہے نا۔ جب وہ آپ کا نام لیتا ہے آپ کو معلوم ہوتا ہے یہ حاضری پادری وکاس نہیں لگا رہا، یہ بات خداوند یسوع مسیح کی ہے، اس نے میرا نام پکارا ہے۔ وہ آگے آگے چلتا ہے اور بھیڑیں اس کے پیچھے پیچھے ہو لیتی ہیں۔ کہیں نہیں لکھا کہ وہ بھیڑوں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ وہ کہتا ہے بھیڑوں کا دروازہ میں ہوں، جتنے مجھ سے پہلے آئے سب چور اور ڈاکو ہیں مگر بھیڑوں نے ان کی نہ سنی۔ دروازہ میں ہوں، اگر کوئی مجھ سے داخل ہو تو نجات پائے گا، اندر باہر آیا جایا کرے گا اور چارہ پائے گا۔ وہ فیڈ کرے گا اس بھیڑ کو، اور وہ بھیڑ جو اس کے پاس آئے گی وہ کبھی بھوکی نہیں رہے گی۔ اور وہ بھیڑ جو اس کے پاس آئے گی، مکاشفہ 7ویں باب کو پڑھیں، اس نے چرواہے نے اسی مضمون کو اٹھایا، زبور 23 کے مضمون کو، اور 7ویں باب میں بیان کیا ہے کہ وہ انہیں آب حیات کے چشموں میں سے پلائے گا۔ وہ بھیڑ جو یسوع مسیح کی بھیڑ ہے، اسے کسی اور گندے پانی کی ضرورت نہیں ہے، اسے کہیں اور سے شوپر کھانے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس کی جو فیڈ ہے وہ ہری ہری چراگاہیں ہیں، اور اس کے جو پینے کی جگہ ہے وہ راحت کے چشمے ہیں جہاں سے وہ پیے گا۔ یہ جو عظیم چرواہا ہے اس کا تیسرا ایسپیکٹ بھی ہے، اور وہ ایسپیکٹ جو ہے وہ زبور نمبر 24 میں آپ کو ملتا ہے۔ اے پھاٹکو اپنے سر بلند کرو، اے ابدی دروازوں اونچے ہو جاؤ، اور جلال کا بادشاہ داخل ہوگا۔ یہ جلال کا بادشاہ کون ہے؟ خداوند جو قوی اور قادر ہے، خداوند جو جنگ میں زوراور ہے۔ اے پھاٹکو اپنے سر بلند کرو، اے ابدی دروازوں ان کو بلند کرو، اور جلال کنگ آف گلوری۔ یہ چرواہا چیف شیپرڈ ہے۔ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں 2 باتیں پوری ہو گئی ہیں، لیکن ابھی اس کا تیسرا ایسپیکٹ جو ہے وہ باقی ہے، وہ سب سے زبردست ہے، اور اس کا ذکر، اس کا بیان جو ہے وہ جلالی چوپان ہے۔ اس کا بیان آپ کو پہلا پطرس اس کا 5واں باب اور اس کی پہلی آیت سے آگے آگے ملتا ہے۔ تم میں جو بزرگ ہیں میں ان کی طرح بزرگ اور مسیح کے دکھوں کا گواہ اور ظاہر ہونے والے جلال میں شریک ہو کر ان کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ خدا کے اس گلے کی گلہ بانی کرو جو تم میں ہے، لاچاری سے نگہبانی نہ کرو بلکہ خدا کی مرضی کے موافق
خوشی سے اور ناجائز نفع کے لیے نہیں بلکہ دلی شوق سے، اور جو لوگ تمہارے سپرد ہیں ان پر حکومت نہ جتاؤ بلکہ گلہ کے لیے نمونہ بنو، اور جب سردار گلابان ظاہر ہوگا تو تم کو جلال کا ایسا صحرا ملے گا جو مرجھانے کا نہیں۔ اولمپکس میں جب کوئی شخص مقابلے کو جیت جاتا ہے تو اس شخص کو یہ تاج اسے ملتا ہے۔ جتنے بھی میڈلز ہوں گے ان پر یا وہ 5 دائروں کے ساتھ یہ تاج جو ہے یہ دکھایا جاتا ہے۔ یہ تاج جو ہے یہ زیتون کی ٹہنی، سنوبر کے درخت کی ڈالی، یہ سیب کے درخت کی ڈالی جس کا تاج بنا کے اس کے سر پہ رکھ دیتے تھے۔ اور مقدس پطرس جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو تاج ہے، یہ جو ریت ہے، یہ مرجھانے والی ریت ہے، یہ مرجھانے والا تاج ہے۔ جو ڈالی درخت سے کٹ جاتی ہے وہ ڈالی مرجھا جاتی ہے، وہ صحرا بھی مرجھا جاتا ہے۔ جب سردار گلابان آئے گا وہ تاج، وہ صحرا جو وہ دے گا وہ مرجھانے والا نہیں ہے۔ اور مقدس پطرس کلیسیا کے بزرگوں کی حوصلہ افزائی کر رہا، جو دکھ اٹھا رہے ہیں، جو تکلیفیں اور مصیبتیں اٹھا رہے ہیں لیکن وفاداری کے ساتھ خداوند کی خدمت میں جتے ہوئے ہیں اور اپنے دھیان کو خراب ہونے نہیں دے رہے، ان کی حوصلہ افزائی کر رہا ہے اور انہیں یہ کہہ رہا ہے کہ لوگوں سے، عوام سے، کلیسیا سے تالیوں کا انتظار نہ کرو بلکہ سردار گلابان وہ صحرا تمہیں دے گا، وہ تاج تمہیں دے گا جو مرجھانے والا نہیں ہے۔ اس تاج کا انتظار کرو، اس کے امیدوار رہو۔